لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. یہ سورۃ الزخرف ہے. حوامیم سابقہ میں سے ہے. یہ حوامیم وہ حامیم ہے جو جس طرح اللہ نے نزول فرمایا اسی طرح قرآن اسی ترتیب سے آئے. یہ مکی صورت ہے جس میں 91 آیات و 7 رکوع پر مشتمل ہے. وجہ تسمیہ اس کی یہ کہ اس میں آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا جو سونے اور زینت کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ زخرف رکھا گیا. اس صورت کا موضوع اصل ایمان ہے. اس صورت کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے. اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، بڑی فضیلت و حکمت والی. اس کے بعد سورہ زخرف کے دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے کہ یہ آسمان نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی نہریں، یہ تحت نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ ساتھ اب روان دوام کشتیاں اور جہاز، ہر قسم کے جو چوپائے جو کھانے کے کام آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع جو ثابت ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے جو دلائل میں سے خالق اور صانع کی قدرت کے اندر زندہ گواہ. یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں. ان کی گواہی شہری بھی بن سکتا ہے، دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی. یہ گواہ کل بھی موجود ہے، آج بھی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکے، ان آنکھوں کی جو دیکھ سکے، ان دلوں کے جو حق کو قبول کر سکے. اس لیے میں محترم دوستوں ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں حق کو قبول کرنا. حق ہے دین اسلام، بس اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز حق نہیں. اب یہ مسلکوں میں ہم بٹن گئے، مسلک کے بارے میں قبر میں نہیں پوچھو. جناب ایک دوست میرا مخلص پڑے دوست ان سے جنہوں میں بات کر رہا تھا کہ قبر کے اندر اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگی، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے ہر کوئی اپنے مسلک کو پر فل تبلیغ کر رہا ہے. جس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اس کے بارے میں ہم کوشش کریں، اور جس کے بارے میں پوچھ اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج تک کبھی میں نے سنا کہ عیسائیوں میں کوئی دیوبندی ہے، یہودیوں میں کوئی دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث. بریلوی مسلمان ہے اس لیے وہ کہتے ہیں، دیوبندی مسلمان ہے اس لیے جو ہے وہ اہل حدیث مسلمان ہے اس لیے مسلمان ہیں. اس لیے میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کپڑوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، شکلوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم مخالفت نہیں کرتے. تھوڑی سی اختلاف کی وجہ سے ہاں حد سے کوئی بھی تجاوز کرے، دیوبندی بھی کرے حد سے باہر، بریلوی کرے حد سے باہر، اہل حدیث بھائی کرے حد سے باہر. اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ بزرگ ولی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے دین برصغیر میں ہم تک پہنچی، ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کرو کہ باہر ہو. لیکن ان بزرگوں کو اتنا نہیں کہ بیٹا بھی جو ہے وہ بزرگ دے رہا، یہ بھی نہیں، یہ بھی بات. اس لیے اعتدال کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے اسلام کا. اس لیے ہم نے ان تینوں کے کسی کو نام میں کون ہے مسلمان. اس لیے بار بار مجھ سے دوست پوچھا آپ کون ہے مسلمان. نہیں مولانا پھر میں کہا جتنا تو دے دو کہ میں ہوں مسلمان. نہیں آپ کیا دیوبند کا، میں نے کبھی دیوبند دیکھے کہ میں تو چترال ہوں، بریل میں نے دیکھا کہ میں تو چترال. کہتا نہیں میں نے کہا جتنے میں سے پورا دو میں ہوں مسلمان، اور میں اسلام کا سپاہی ہوں ہر جگہ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے مسلمان ایک جیسے. اگر صرف دیوبندی جنت میں جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صف ہیں 80 وہ دیوبندی ہوں گے، وہ تو ایک بھی نہیں ہوئی. اگر بریلی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن سب سے زیادہ صف ہیں، سے زیادہ امت کن کی ہوں گی؟ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس میں سے صرف اہل حدیث وہ تو گنے چنے. اس لیے میرے محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں ایسی بات نہیں. اس لیے جوڑنے والے بنو، اللہ آپ کے گھروں کو جوڑے انشاءاللہ. یہ زندگی کا تجربہ ہے. آپ کسی کے دوسرے کے گھر کو توڑنے پہ آ جاؤ، آپ کی بیٹی کے گھر ایسا خراب ہوتے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طریقے سے خراب ہوتے جو پتہ ہی. آپ کسی کی بہن کے ساتھ جو ہے گھر توڑنے کی کوشش کرو گے، چاہے ساس بن کر، چاہے سسر بن کر، چاہے جو مرضی بن کر، جب آپ کے گھر ٹوٹ جائے. جو اردو کا بہترین محاورہ ہے، جیسا کرو گے جوڑنے والے بن جاؤ، امت میں جوڑنے والے بن جاؤ. چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے. اس لیے کوئی اہل حدیث بھائی انہیں یہ نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ رب العالمین کرو.
اور کوئی جو نا دوسرے بھائی جو مسلک والے ہیں یہ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ رفع الیدین نہ کرو. کسی کے پاس کرنے کے امر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بھی فرمایا, بیوی کی وہ دونوں صحیح. اور جو احباب دوست رفع الیدین نہیں کر رہے زندگی میں ایک دفعہ کر لے رفع بھائی, تاکہ سنت آپ سے نہ چھوٹے. اور جو نہیں کر رہے وہ زندگی میں ایک دفعہ رفع الیدین چھوڑ دے تاکہ سنت میں بھی عمل. صحیح تھا کتنی پیاری. قراءت خلف الامام میں بہترین حضرت امام احمد بن حنبل کے جو وہ مسلک سب سے بہترین, جن نمازوں میں امام قراءت نہیں کرتا کسی سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ. قراءت خلف الامام میں جو لڑائی ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کے اوپر اور کسی صورت کے اوپر نہیں ہے. جب امام قراءت نہیں کر رہے پڑھ لیں. جب امام قراءت کر رہے ہیں قرآن کے لفظ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جتنے مرضی دلیل دے دو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ آگے لفظ بتا دیا. یہ لفظ جو ہے کمال کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آئیں گے. وَأَنصِتُوا چپ رہے. وَأَنصِتُوا امر کا چپ بولنا نہیں. امام پہ پڑھا تمہیں بول لڑائی کر والا ہے. من قال له امام فقرات الامام قراءت اس سے ثابت. اگر حدیث ثابت اس لیے میرے محترم دوستو بھائیو گزارش ہے یہ قراءت خلف الامام یا جو رفع الیدین اس سے جو نا کوئی کافر نہیں ہوتا. جو کر رہے وہ مسلمان ہے, جو نہیں کر رہے وہ بھی اس سے اعتدال کا راستہ ہے کہ جن نمازوں میں یا فرض کے آخری 2 رکعتوں میں امام جو ہے سری آہستہ جو ہے خطبہ پر آپ پڑھے اور جہاں امام قرات کرے نہیں اپنی نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس لیے قرآن کے لفظ سے کوئی اگر ٹکرائے نا فانصتوا لعلکم ترحمون. بہرحال تو میرے محترم دوستو تو ان اللہ تعالیٰ کے جو پیدا ہوئی چیزیں ان کے کو دیہاتی بھی سمجھتا ہے, شہری بھی, عالم بھی, غیر عالم بھی. اور ضرورت انتہائی قابل نفرت سوچ یہ کہ صورت زمانے جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے. اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تکبیریں سوچنے لگتے تھے. دوسری طرف وہ اللہ کی طرف ان بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے, فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ہوتا ہے. یعنی جسے وہ نفرت کر رہے ہیں وہ کن کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے نمازی ناراض نہ ہوئے. گزارش کرتا ہوں درخواست ہوں اگر ناراض ہوگا میں سوری کرنے کو بھی تیار ہوں. میں اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار ہوں کیونکہ میں نے آخرت کی عذاب نہیں اٹھا سکتا. چنے والے چاول بنے گا کس کو دے دیں گے ظفر بھائی؟ مسجد میں بیٹھ دو. بریانی بنے گا کون کھائے گا؟ بے نماز. بے نماز جو نماز نہیں پڑھتے. 2 احباب ہاں جی جو ہم نہیں کھا سکتے وہ کہاں بیٹھتے؟ مسجد. جو نہیں پہن سکتے وہ مولوی صاحب کو دے دو. جی ہاں اگر دینا بہترین کپڑا مولانا صاحب کو نہیں دینا کوئی بات نہیں, مولانا کبھی اللہ. جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں نا تنخواہ سب سے کم ہے, سکون سب سے زیادہ مولوی کو اور پیٹ مولوی کا سب سے باہر کرو اور کسی کا اتنا نہیں. ہاں جو رشوت کھانے والے وہ ایک الگ سے. تو جو آپ کو پسند ہے وہ عالم کو دے دو, جو آپ کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کو دے دو, جو آپ کو پسند ہے وہ اپنی بہن کو دے دو, جو آپ کو پسند ہے جو غریب کو دے دو. تب مزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند. مسلمان ہم ابھی مسلمان رہی نہیں سارے کام کر بس جو اس مائنڈ کے عقل کے قریب آ جائے اوکے, نہیں ہوا تو نو نہ بھائی نہ. جہاں عقل ختم وہاں سے وحی کی ابتدا اور وہی کو کھینچ کر عقل کے تابع کرنے کی کوشش نہ کر بلکہ عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے میرے محترم دوستو جو چیز آپ کو پسند ہے تو ہم جو ہے ایسے کرتے کہ نہیں غلط ہوئی. آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لے جاتا ہوں یہاں قاضی چوک میں. وہ جا کے پوچھتے ہیں بھائی بکرا لینا صدقے کا لینا ہے. ہاں جی صدقے کا کون سا تھوم مار ہونی چاہیے جائے صدقے سے بلائیں کرتے وہ تو بلا اٹھا ہی نہیں سکتا, وہ تو پہلے ہی گرنے والے. عقیدے کا لینا عقیدہ بھی سکتا ہے. عقیدے کا حکم کیا ہے؟ 7ویں دن جو ہے دوسرے دن تیسرے دن نہیں 7ویں دن بچے کا نام ہے تو بال اس کو اٹھا دو اور اس کے بعد بچہ ہے 2 بچی ہے تو 1 وہ بھی سکتا ہے. اگر نہیں کر سکا تو میرے محترم دوستو اسلام بہت آسان ہے لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں. ہم جب لیتے ہیں تو اس کو حدیث میں ریپیٹ میں لے کر یا دیوبندی کے لیے میں لے کر یا محمد رسول اللہ کے طریقے سے مطابق کوئی کوشش نہیں. بہت ہی آسان ہے اور میرے زندگی کا تجربہ 23 سال آپ لوگوں میں میرے گزر گئے. اللہ کی قسم روزے سے جب مہینے کے آخر میں میری سیلری ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو اس میں تھوڑے سے پیسے میرے پاس الحمدللہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں کچھ پڑھا ایسے طالب علم جو کچھ اطلاع سے میں بلا کر یہاں ان کو تعلیم دیتا ہوں. تو ان میں سے جو پیسے تھوڑے سے رہتے ہیں نا آدھا وہ طالب علم کو بیچ دیتا ہوں. یار اس کے جو ہے فلاں صابن لے لو یہ کپڑے لے لو
الگ ہے سر. کوئی یہ نہیں کہ آپ نے جو تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں. حاجی صاحب کہتا ہے بھائی میرا نکاح پڑھا دوں. اب حاجی صاحب میں نکاح پڑھا دیا 20-25 ہزار روپئے. نہیں کیسے نام لے رہا جب بھائی اب تلاش کر کے دے دے. تو باہر مولوی کے پاس کوئی کہتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے؟ وہ یار بچے کو مولوی کو کھائے کہاں؟ تو ماشاء اللہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ ہاں اگرچہ میرے نمازیں نہیں دیتے لیکن دوسرے مولوی کے پاس جو نا حضرت کے گھر سے الگ سارے علی سے الگ ادھر سے الگ ادھر سے الگ. لیکن 23 سالوں سے ظفر بھائی کے گھر سے کبھی آیا کچھ نہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بھائی مجھے لگتے بھی نہیں بھائی میرے محترم دوستوں بھائی میں غریب نہیں میں زکات دینے والا ہوں الحمدللہ میں زکات دیتا ہوں. یہ سب بات پورا بات ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگ ہمارے بارے میں اچھی گمان اللہ کو جزائے خیر دے یا نیک لوگ ہیں نیک کو کہتے ہیں. یہ صدقات غریبوں کو دے رشتہ داروں کو دے. اور یہ جو سالن وغیرہ جمعرات کے ساتھ مختص نہیں جب مرضی دے جب مرضی کھلا دے. عید کو سب کے سامنے بول دیں ورنہ بات جاتا ہے. اچھا جی سورہ زخرف میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کی ملت و شریعت پر ہے. یہ ہم اس دعویٰ کی تردید کی جاری تو کتب کے پجاری کس منہ سے آپ اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہو جبکہ آپ کا عقیدہ توحید کے علم بردار ہے. آپ علیہ السلام اور سرے سے پاؤں تک بت پرستی کی نجات میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے اولاد کو یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا. اسی کلمے میں جب حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو اس کی دعوت کو جادو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے. اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بڑے شہروں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر غریب آدمی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ آج بھی ایسا بیچارہ غریب آدمی جو نا وہ نہیں کر سکتا بچوں کو مدرسے بھیج دیتا ہے. مالدار کے بچہ بچوں کو جو ہے وہ سردار بنا دیتے ہیں. ایچ ایس ایل میں داخل کرتا ہے یو سی پی میں داخل کرتا ہے پنجاب یونیورسٹی پی یو میں داخل کرتا ہے. آپ ادھر کدھر بھیجتے بھائی؟ بات یہ ہے جب اللہ اپنے بندے کو قبول کرتا ہے اس کو دین کے لیے میں یرید اللہ خیر یفقهه فی الدین. دین کی سمجھ عطا فرمائے. جیسے کل میں نے گزارش کیا تھا وضو کے فرائض غسل کے فرائض تیمم کے فرائض نماز کے اندر کے فرائض باہر کے فرائض. میں بوڑھا ہوں گا 70 سال کے لیکن مجھے فرائض کیا نہیں پتا. اس لیے جو نا اللہ نے جس کے بچوں کو قبول اس لیے ظفر بھائی دونوں بچوں کو حافظ بنانا انشاءاللہ. ورنہ چھوٹے نے اگر ایمان پکڑا بھائی اب بابا اس کو یاد کرو کہ اس پر حافظ بنایا عالم بنایا مجھے کیوں نہیں بتایا دونوں. اور میں بھی انشاءاللہ باقی تو بچے بھاگ رہے تھے لیکن بیٹھا ہوا ہے. کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے یتیم فقیر غریب آدمی ملا تھا؟ طائف اور مکے کے سرداروں میں کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑے؟ اس کا جواب دیا کہ اس کا حاصل ہی ہے جب ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک تو انہیں اختیار نہیں ہے. وہ خود اپنے رزق کے مالک نہیں ہے. جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کیوں اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جو مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے. فرعون کو اپنے اقتدار سونے چاندی کے انبار وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا. وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا کہ یہ ہوا اسے انہی نہروں دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے. سورت کے اختتام تک اللہ کے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے صبر کرنے کا حکم دیتے تھے کہ تم ان سب کہہ دو سلام کہہ دو قرآن قریب انجام معلوم ہو جائے گا. یہاں صرف ایک تفسیر کی جو نمونہ نقل کر رہا ہوں. جب فرعون غرق ہو رہے تھے تو کیا فرمایا کیا کہا فرعون آمنت بنو اسرائیل میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پر. اللہ فرماتا ہے کہ یہ فرعون ایک دفعہ بھی کہتا ہے کہ اللہ میں ڈائریکٹ مجھے کہتا ہے میں اس کو معاف کر. بتاؤ بھائی جان فرعون زیادہ ڈینجرس ہے کہ آپ زیادہ خطرناک طاقت جو ہے فرعون ہے کہ آپ اس کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے 600 سال تک فرعون کے سر پہ درد ہوا. ایک دن جو اس کے سر پہ درد ہوتا تو وہ کبھی خدائی کا دعویٰ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون صلی اللہ علیہ سورہ طٰہٰ میں کہتا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا فرعون سے نرمی سے بات کرو نرمی سے. موسیٰ سے بڑھ کر آپ مبلغ نہیں ہیں. فرعون سے بڑھ کر جو آپ کے مخاطب ہو وہ زیادہ گمراہ نہیں ہے. اس لیے دین اسلام بہت آسان ہے. اس لیے امت میں جوڑ والے بنو امن و امان پیار پھیلا دو سارے آپ کے. تو آج کل تو سختی سے بھائی جان بیٹا بھی بات نہیں سنتا. چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی نہیں سنتا. وہ سب کرو پاپا سے نہ پرائیویٹ کھائے ہوتے
جتنی جلدی وہ جوان ہوتے ہیں اسے دماغ میں خراب کر دیتا ہے. آگے سورہ جو ہے سورہ دخان ہے، نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ 46واں اور ترتیب کے لحاظ سے 44واں مکی صورت ہے. اس آیت میں 60 آیات اور 3 رکوع پر یہ مشتمل ہے. اسی وجہ تسمیہ اس کی ہے کہ دخان کی نسبت سے اس صورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے. اس صورت میں ابتداء اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کو پسند اٹھائی ہے. یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے واضح اور احکام مضامین کے اعتبار سے بھی واضح ہے. اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا. اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو سارے راتوں سے افضل ہے. یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی، ورنہ یہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں. اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے. لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، آباد کے محتاط تھے اور 20 محلات ہے. سونا کلتی زمینیں تھی، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھی، لاکھوں مشتمل فوج تھی. تصویر کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا. وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کو اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا. لیکن یہ سب کچھ اس کے کام نہ آیا. وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کے نظروں کے سامنے دریا کے بیرق میں موجود میں غرق ہو گیا. وہ آمن تو میں ایمان لایا کہتا رہ گیا، لیکن یہ پکار اس کے کسی کام نہ آئی. کل کے محکوم آج کے حاکم، اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا تو سب کا وارث مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا. کل کے محکوم آج کے حاکم ہے، کل کے مخلوق آج کے مالک ہے. یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے میرے محترم دوستو. آج کسی غریب کو فقیر کو دھتکارا نہیں، اللہ جب دینے پایا اس کو دے دے گا. میں نے اپنی زندگی کو 49 سالہ زندگی میں، چونکہ میں اپنے گاؤں کا نظر رکھتا ہوں، کون غریب ہے کون مالدار ہے، کوئی جن دن سے ہو سکتا ہے ہیلپ کرتا ہوں، جیسا تم کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے گاؤں کے اندر جو کروڑ پتی تھے میرے بچپن میں، یقین کیجیے بھائی جان، یقین کیجیے اب وہ کروڑ. یہ ہے قیامت کی نشانی. اور جو دین کے ساتھ جڑے ہیں، زکات وقت پہ دے رہے ہیں، سارے کچھ کر رہے ہیں، کروڑ پتی جو ہے نا اب بالکل کٹ پتی ہو کر. پچھلے زلزلے کا رمضان کے 2007 زلزلہ سوات کے علاقہ، دوسرے تیسرے علاقوں میں وہ کروڑ پتی لوگ جو ہے نا وہ راستوں روڈوں میں آ گئے تھے. دینے میں بھی اللہ خالق ہے، لینے میں بھی اسی کی قدرت ہے. وہ ہے جو دینے والا ہے، وہ لینے والا. ایک لمحے کے لیے سلام بیٹھ گیا، صرف کے وڈیروں کو جو غریبوں میں بدل دے. وہ وڈیر اب زکات مانگ کرے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ سے توبہ کرو. اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے ایک حصہ نکال دو. زکات کے علاوہ بھی اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ غریب کا. اور یہ تھوڑی سی جو ہے نا آپ جو رکھ رہے ہیں نا، یہ سارے مال نہیں. آپ کو میں نے سنا چکا تھا کہ جب عمومی ایک اخبار ہوا کرتا تھا، کراچی سے نکلا کرتا تھا، تو ایک آدمی زکات بھی سب کچھ دیتا تھا. لیکن ایک دن سیلاب کراچی کے اندر بہت سخت آئے تو کراچی کے اندر جو ہے وہ گاڑی میں جا رہا تھا، وہ لوٹا جو ہے نا بوری میں ڈال کر پیچھے رکھا، وہ گاڑی چھوڑ کر باہر. اب بعد میں آیا تو وہ بوری تھا ہی. کاش کے تو میں تو کبھی جو ہے زکات میں جو ہے کمی نہیں کی، کبھی غریبوں کی مدد، کبھی مدرسوں میں جو ہے میں نے وہ نہیں کی. یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہوا کہ اتفاق سے کسی دینی مدرسے کے طالب علم قربان جائے، کسی اور کو مل جاتے ہیں. مجھے ملتا تھا، میں پتہ نہیں دیکھا نہیں. اللہ معاف کرے. تو اس نے بڑے مشکل سے تلاش کیا، اس میں کوئی سم نکلا ہے. اب اس سم سے جو ہے نکالا وہ نمبر، اس نے کال کیا کہ بھائی آپ کی بوری میں جو پیسوں کی بوری ہیں وہ ہمارے پاس آپ کلام مدرسے پا کر دے. وہ کہہ رہا جی یہ مسلمان کا حق. ابو داؤد شریف کے اندر لقاطہ کے نام سے باب اللقاطہ، گری پڑی چیز کا حکم ہے. کوئی چیز راستے میں گری ہوئی قیمتی چیز ہے، ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس کو اٹھایا. اب جس نے اٹھایا اس کو پر لازم اس کے مالک تک نہیں رکھ تیری انتظار کر نہیں تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور ثواب کس کو مل جائے. اور یہ بھی اللہ اس کو محروم نہیں کرے. یہ انہوں نے کہا شریعت کا حکم ہے نا، تو حکم کا پتہ ہے. بوریوں میں تھا، انہوں نے کہا بھائی ایک بوری رکھ لو. مطلب ابھی نہیں رکھتے، جب اگر کسی اور دن دے دے آپ تو آپ اس کو بدلا دے گا. اس کا بدلا ممن اللہ سے غریب مسکین طالب علم کو مل گیا. اس لیے میرے محترم دوستو بھائیو، دینی مسائل کو پہچانو. وہ مجھے مل گیا، اللہ نے دیا بھائی. اللہ نے آپ کو دے کر آزما رہا تھا کہ میں راستے میں پڑی چیز کو آپ نے اٹھایا، اب اس کے مالک تک پہنچاتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ موبائل پہ کوئی نظر ہوتا نماز کرتے، اب وہ مل جائے کر نفل بھائی واپس کرنا تو ناممکن ہے فروخت پہ ہے ایسا. تو اس لیے اللہ ہمیں جو ہے معاف فرما دے. آگے سورہ جاسیہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سورہ جاسیہ کے بعد بات کریں گے. تو دعا کرو کہ ہمیں اللہ قرآن کے سمجھ عطا کرے. جس دن قرآن کو سمجھ لے اس دن ہمارا کوئی مسئلہ نہیں.
سب سے پہلے قرآن کو سیکھو تجوید کے ساتھ، زبان پہ نہیں چڑھا بڑھاپے کی وجہ سے یا جوانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آپ نے سیکھنے جانا ہے، آپ کو اجر نہیں سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد اس کو پڑھتے جانا ہے۔ جیسے کل میں نے جمعے میں نے گزارش کی تھی، صحابہ اللہ کا اس طرح ذکر کرتے تھے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے، مجنون ہو گئے۔ اس طرح قرآن کو پڑھنا، گاڑی چلاتے پڑھنا، چلتے ہوئے پڑھنا، لیٹے ہوئے نیند نہیں تو پڑھتے جانا، کہا کیا مزہ ہے، پڑھتے تھے منزل کے وقت اسے قرآن اور اس کے بعد قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کا دوسرا حق کیا، اس کو سمجھنا، تیسرا سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، عمل کے بعد اس کو ٹھیک کرنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ لیکن جو قرآن سکھاتا ہے ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کا یہ خیر خیر، اوپر سے خیر، دائیں سے خیر، بائیں سے خیر، پیچھے سے خیر، اوپر سے خیر، ہر طرف خیر خیر، قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا۔ اس لیے یا طالب علم بنو یا عالم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے، پانچویں نہ بننا، پانچویں نہ بننا۔ اس لیے علماء سے محبت کرو، علماء حق، چاہے وہ اہل حدیثوں میں سے، چاہے وہ بریلویوں میں سے، چاہے وہ دیوبندیوں میں سے، یہ تو ہم نے نام لگا دیا، لیکن عالم وہ ہے جو قرآن کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے امت میں جوڑ والا بنا دے، توڑ والا نہ بنا دے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے جو حقوق ہمارے اوپر وہ ادا نہیں کر سکے، 24ویں روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔